چل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک کی طرف سے آپ سب کو ڈھیروں دعائیں سلام۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اپنی اپنی جگہوں پہ، اور اللہ کرے کہ میری زبان سے صرف ایسی چیزیں نکلیں جو اللہ رسول کو بھی پسند آئیں اور میرے ویورز لسنر سب کو پسند آئیں، اور میرے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ان کے لیے ان کی دعاؤں کی قبولیت اور دونوں جہانوں میں نجات کا ہم سب کے لیے ذریعہ بنے۔ آمین الہی ثم آمین۔ ربی زدنی علما ہمیں پڑھنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے علم میں اضافہ فرما، یہ حضور پاک کی دعا ہے۔ اور جو ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، ربی شرح لی صدری ویسر لی امری، اور میرے لیے میرے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور میری زبان کی گنجلک کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھ آ سکے آسانی کے ساتھ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو اللہ کرے یہ سب چیزیں اللہ پاک ہم سب کو بھی عطا کرے، سب آسانیاں ہم لوگوں کو دے۔ آج میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ مقالد السماوات والارض، مقالد السماوات والارض کیا ہے، اور دوسری میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ پھر اس سے ریلیٹڈ قرآن مجید کی اور آیات کیا ہیں جو کہ زمین آسمان کی کنجیاں ہوں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ رحمتوں کے دروازے کھول دیں۔ مقالد السماوات والارض کا مطلب کیا ہے؟ کنجیاں زمین اور آسمان کی۔ تو ایسی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ جو سیدھی بس اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، اور جو حاجت آپ کے دل میں ہو اس کو اللہ پاک پوری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری بھی حاجات کو پوری فرمائے اور میرے نبی کی ساری امت کی حاجات کو پورا فرمائے، اور سب کی عزت، شرم، حیا، ایمان کی سلامتی کے ساتھ سب کو اس کی ہر حاجت، ہر ضرورت اپنے خزانوں سے پوری کرے، اللہ کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو آتے ہیں اب اپنے ٹاپک کی طرف۔ مقالد السماوات والارض، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آیت لہو مقالد السماوات والارض کے بارے میں پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ اے عثمان، تو نے تو مجھ سے آج ایک ایسی بات پوچھ لی ہے جو تجھ سے پہلے کسی نے نہیں پوچھی، آج تک تم سے پہلے کبھی بھی کسی نے نہیں پوچھی۔ تو میں تمہیں بتا دوں آج جب کہ تم نے پوچھی ہے کہ زمین و آسمان کی کنجیاں کیا ہے۔ آپ دیکھیں یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ کنجیاں، اگر ہمارے گھر کا چابی گم جائے، اگر ہماری گاڑی کی کنجی گم جائے تو کیا کریں؟ گاڑی چلتی ہے؟ نہیں۔ کیا ہم اپنے گھر کے اندر انٹر ہو پائیں گے؟ نہیں۔ اگر ہم سے ہمارے لاکر کی چابی گم جائے تو کیا ہم لاکر کھول پائیں گے؟ نہیں۔ اگر ہماری اپنی ایسی کبڈ جو اس میں ہم نے اپنے پیسے، جیولری، کچھ ضروری چیزیں رکھی ہوں، تو وہ اس کی چابی گم جائے تو کام ہوگا؟ آف کورس نہیں۔ تو پھر اگر ہمارے پاس زمین و آسمان کی کنجیاں کس سے کھلنی ہیں، ہمیں وہ پتہ ہی نہ ہو تو کیا ہم اپنا مقصد حاصل کر پائیں گے؟ نہیں۔ اور اگر اللہ کے حکم سے یہ ہمیں مل جائے تو ہمیں کتنی آسانی ہوگی۔ میرا خیال ہے جب میں آج آپ کو یہ بات بتاؤں گی تو آپ میرے لیے بھی ضرور دعا کریں گے کہ اس نے ہمیں یہ بتایا ہے پڑھنے کے لیے، تو میرے لیے بھی آپ سب لوگ رحمت کی اور خیر کی اور بخشش کی، مغفرت کی دعا فرمائیں گے سارے انشاءاللہ ضرور۔ میری بھی آپ سب کے لیے دعا ہے کہ جب آپ پڑھیں تو رحمتوں کے دروازے آپ کے لیے ایسے کھٹک کھل جائیں اور آپ خوش ہو جائیں اور مجھے بتائیں کہ واقعی صحیح ہے، ہمیں تو اللہ نے پار لگا دیا۔ آمین ثم آمین، اللہ ایسا ہی کرے۔ تو وہ کنجیاں یہ ہیں: لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وسبحان اللہ والحمد للہ، واستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الاول والآخر والظاہر والباطن یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر
وہو علی کل شیء قدیر۔ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ واستغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الاول والآخر والظاہر والباطن یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اور اللہ سب سے بڑا اور پاک ہے، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور بخشش مانگتے ہیں اللہ سے۔ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، وہ اول ہے، وہ آخر ہے، وہ ظاہر ہے اور پوشیدہ ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہ ہمیشہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں، اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے، اور وہ ہر چیز پر مکمل قادر ہے۔ سبحان اللہ، اس میں کیا شک ہے۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری ہمت ہو تو اس کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور کوشش کرو کہ یہ کبھی تم سے فوت نہ ہونے پائے، یعنی کسی دن ناغہ نہ پڑے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے عثمان، جس نے اس وظیفہ کو 100 مرتبہ پڑھا، اس کو اس کے بدلے میں 10 نوازشیں حاصل ہوں گی۔ پہلی یہ کہ اس کے اگلے گناہ معاف کیے جائیں گے، دوسری اس کو آگ سے نجات لکھ دی جائے گی، تیسری اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو رات اور دن اس کی آفتوں سے، بیماریوں سے حفاظت کرتے ہیں، چوتھی اس کو خزانہ ثواب کا دیا جاتا ہے، پانچویں اس کو اس شخص کے برابر ثواب ملے گا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے 100 غلام آزاد کیے ہوں، چھٹی اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے اس نے قرآن پاک، توریت، انجیل، زبور پڑھ لی ہوں، ساتویں اس کے واسطے بہشت میں گھر ملے گا، آٹھویں اس کو حوریں ملیں گی، یہ مردوں کو تو بہت ہی اچھا لگے گا، اور نویں اس کے سر پر عزت کا تاج پہنایا جائے گا، 10ویں اس کے گھر کے 70 آدمیوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کی جائے گی۔ یہ وعدہ ہو گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو آپ نے فرمایا اے عثمان، اگر تو طاقت رکھے تو کسی بھی دن وظیفہ تجھ سے فوت نہ ہو تو تو کامیاب ہونے والوں میں سے کامیاب ہو گیا اور اگلے پچھلوں میں سے بڑھ گیا۔ الحمدللہ، آپ غور کریں کہ یہ کتنی بڑی دعا ہے اور یہ کتنے زیادہ انعامات ہیں، اور اس کو کتنے منٹ لگے گے 100 دفعہ پڑھنے میں؟ یہ میں نے پڑھ کے دیکھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ، اس سے زیادہ نہیں لگتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول و مقبول فرمائے۔ اچھا، اور میں آپ کو اب اس کے علاوہ بتاؤں زمین و آسمان کی کنجیاں، یہ جو جس کے ساتھ آپ کے کام فوراً ہو جائیں گے، اور یہ کہنا کہ یہ آزمودہ ہے، یہ گناہ ہے، لیکن مجھے آپ کو کئی دفعہ مجبوراً بتانا پڑ جاتا ہے کہ یہ میں نے خود سے کر کے دیکھا ہے۔ وہ تسبیح الحمدللہ میں پڑھتی ہوں، اور یہ جو سورہ کہف ہے نا، سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا راشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کے سامان پیدا کر دے۔ یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنی ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس کے ساتھ آپ کا کام چٹکیوں میں ہوگا، چٹکیوں میں۔ یہ میں وہ بات نہیں کر رہی جو سارے لوگ ریکارڈ کر کے ڈال دیں، یہ میں کر رہی ہوں کہ ایک دفعہ میرے بیٹے کا مسئلہ آیا تھا کہ اس کا ولیمے کی بکنگ تھی سرینا میں، اور وہ جب دھماکہ ہو گیا مشرف کے اس میں، تو وہ ساکھ کانفرنس تھی، تو وہ حالات ایسے ہو گئے ٹائٹ کہ انہوں نے سیکیورٹی کے لیے ساری شادیاں کینسل کر دی۔ تو میں رو رو کے بے ہوش ہو رہی تھی کہ اب میرے کارڈ بٹ گئے ہیں، میں لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گی، میں کہاں اپنے بچے کا ولیمہ کرنے کے لیے جاؤں گی، میرا سب سے چھوٹا بیٹا ہے۔ تو آپ یقین کریں میں نے یہ پڑھنی شروع کی 2 نفل حاجت پڑھ کے، میں یہ پڑھتی تھی 313 دفعہ، اور اس کے بعد میں 2 نفل شکرانے کے پڑھ کے، اور آپ یقین کریں پورے پاکستان میں کسی سفارشی بہت جو اپنے آپ کو سمجھتا ہو میں نواب صاحب ہوں، اس کو کوئی ہال نہیں مل سکا، لیکن مجھے انہوں نے فون کر کے کہا آپ آئیے، اور انہوں نے کہا آپ اپنے بیٹے کی شادی کر لیں۔ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں ایک ناچیز، بالکل نکمی، نالائق، فضول انسان ہوں،
کچھ بھی نہیں ہوں. اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ اس کا جگہ جگہ جہاں سیکیورٹی والے آپ کو پتہ ہے کھڑے ہوتے ہیں سرینا تک، وہاں اپنے بیٹے کے کارڈ دے دینا تاکہ جب وہ بندہ کارڈ دکھائے تو وہ اس کو آگے آنے دیں. اور آپ یہ یاد سے دے دیں اور لوگوں کو اپنے گیسٹ کو کہیں کہ وہ کارڈ ساتھ لے کے آئے. اور پھر بھی میرا ولیمے کے دن دل بند ہو رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ ہم نے 600-700 لوگوں کی پیمنٹ کی ہوئی اب لوگ آ ہی نہ سکیں، وہ ان کو بھیجے نا. اور میرا خیال تھا کہ 8-9 بجے تک آ جائیں گے، 7:15 پہ ہماری بکنگ سے 150 لوگ زیادہ تھے. اب آپ اندازہ کریں کہ یہ اللہ کی آیت کا کمال تھا. نہ میں نے کوئی سفارش کی تھی، یا سفارش کر لو یا اللہ سے سفارش کر لو. یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ کی سفارش ہی کامیاب ہونے والی ہے. بندوں کی سفارش، بندہ کبھی ہے کبھی نہیں، کبھی اس جگہ پہ ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی چھٹی پہ ہے. ہمیں اللہ کبھی کسی انسان کا محتاج نہ کرے جیتے جی. اللہ ہمیں صرف اپنا محتاج رکھے، ہم اس سے مانگیں اور ہمیں اسی سے پائیں. اگر میرے لسنر اور ویور جو ہیں ان کو میرا 1% بھی اعتبار ہے تو خدا کی قسم وہ اس کے ساتھ لٹک جائیں. کام ان کے کوئی رکتے نہیں ہیں، چاہے وہ رشتوں کے ہوں، چاہے وہ بزنس کے ہوں، چاہے وہ ایجوکیشن کے ہوں، چاہے وہ کوئی اور گھریلو مسائل کے ہوں، چاہے کوئی زمین، کوئی کیس، کوئی جھگڑا، کوئی کورٹ کچہریوں کے کام ہوں، کام نہیں رکنے والا. اب میں آپ کو سورت یہ جو ہے نا کہف، اس کی ایک اور آیت بتاتی ہوں. یہ آیت ہے آیت نمبر 16. یہ پوری نہیں ہے، یعنی آدھی کے بعد شروع ہوتی ہے. ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا. تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا. اب آپ نے یاد رکھنا ہے 16 نمبر آیت ہے اور یہ آدھی ہے. ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقا. آپ نے یہ بھولنا نہیں ہے، اس کو اپنے پلو سے باندھ لینا ہے. اس کو آپ 100 دفعہ پڑھیں، اس کو آپ 200 دفعہ پڑھیں، 300 دفعہ پڑھیں. میں اس کو 100 دفعہ تو پڑھ ہی لیتی ہوں الحمدللہ. کبھی کبھی چھٹ بھی جاتی ہے لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ یہ پڑھوں. اور جمعے کے دن تو خیر میں بالکل ناغہ نہیں ڈالتی. اور اس میں دیکھیں ایک اور بھی اللہ نے آیت دی ہے. آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے اپنا علم لدنی عطا کیا. یہ حضرت خضر کے لیے ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ یہ پڑھیں، میرا اس کو بتانے کا مطلب ہے آپ بھلے پڑھیں. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ پھر جس کو چاہتا ہے غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے. اس لیے جو میں نے آپ کو آیات بتائی ہیں ان کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے پلیز. اور پھر میں آپ کو بتاؤں، آپ نے جو سورہ فتح ہے الفتح، اس کی آیت نمبر 29 آخری آیت ہے، اور جس میں محمد رسول اللہ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور آخر میں ختم ہوتی ہے. اس کو اگر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت 10 دفعہ روزانہ اس کی عادت بنا لیں تو آپ کو ہر کام میں آسانی ملے گی، رزق میں کشادگی ملے گی اور آپ کی حاجات پوری ہوگی. 10 بار اس کو پڑھیں. آپ 4-5 دن پڑھیں گے یہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی، ایسے روانی ہوگی. یہ اللہ کا جو کلام ہے اس کا کمال ہے کہ وہ فٹافٹ یاد ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے پڑھنی ہے 10 دفعہ یہ آخری آیت 29. 10 دفعہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے ساتھ ہر بار شروع کرنی ہے اور 10 بار پڑھنی ہے. آپ کچھ دن پڑھتے ہوئے گزریں گے تو آپ کی جو حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا، کاموں میں آسانیاں کر دے گا اور رزق میں کشادگی عطا کر دے گا. اچھا، اسی طرح سورۃ تغابن کی آیت نمبر 11. اگر کسی کو کوئی کیس ہو، جھگڑا ہو، مصیبت ہو تو آیت نمبر 11 کو 1100 مرتبہ پڑھ لیں. اگر میں ہر چیز آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی تو یہ ٹائم زیادہ ہو جائے گا. میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے کہہ رہی ہوں آیت نمبر 1100 مرتبہ پڑھیں. اگر کسی کا کوئی لڑائی جھگڑا کیس کچہری میں یا کوئی اور چیز کہیں پھنسی ہوئی ہے، چھٹنے کا نام نہیں لے تو وہ یہ پڑھ لیں. اور دوسرا آیت نمبر 16 اور 17 سورۃ تغابن کی جو ہے نا، یہ رزق کی بندش کو ختم کرتی ہے. رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوتا ہے. اس کو آپ نے پڑھنا ہے اعوذ باللہ اور بسم اللہ سمیت 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے بعد نماز عشاء. ہر دفعہ آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھنی، لیکن پہلی دفعہ اعوذ باللہ بسم اللہ اور پھر ہر دفعہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کرنا ہے، اور یعنی 101 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے.
آپ نے یہ یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح سورہ جمعہ کی آیت نمبر 4، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، یہ 41 ٹائم آپ نے پڑھنا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ بڑے ہی فضل والا ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 4، آپ نے یہ بھولنا نہیں ہے۔ اور اب میں آپ کو بتاؤں سورہ حدید، الحدید، اس کی پہلی 6 آیات اور سورہ حشر کی آخری 6 آیات، یہ کوشش کیا کریں خدا کے لیے کہ آپ روز پڑھ لیا کریں، 5 منٹ بھی نہیں لگیں گے آپ کو یہ پڑھنے میں۔ ایک ہی دفعہ تو پڑھنی ہے، 6 دفعہ سورہ حدید کی پہلی اور 6 دفعہ سورہ حشر کی آخری، دو جوڑ کے پڑھنی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص یہ پڑھے گا، اور اس میں سارے اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، وہ رو رو کے دعا کرے گا، اللہ جو تو اتنی صفتوں کا مالک ہے، جو تو اتنی بڑائیوں کا مالک ہے، تو یہ میری دعا جو ہے سن لے، اور میں جو مانگ رہا ہوں میری نیت ہے وہ مجھے عطا فرما دے۔ تو حضرت علی نے فرمایا جو کوئی بدبخت بھی اس طرح پڑھے گا نا، بدبخت، بد نصیب، جس نے کبھی اللہ کا حکم ہی نہ مانا ہوگا، لیکن اس دن وہ مانگنا شروع کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سعادت مند بنا دے گا اور اس کی دعا کو شرف قبولیت بخش دے گا۔ تو آج کے دن کے لیے میرا خیال یہ 16-17 منٹ ہو گئے ہیں، تو یہ کافی ہے۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی دن کچھ اور چیزیں بتا دیں گے۔ اور اب یہ جو ہے نا، میں آپ کو آج بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ پرابلم آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے رشتوں میں بچے بچیوں کے بندش ہے، ہمارے کاروبار پہ کوئی بندش ہے، ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کے اوپر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ تو وہ پھر جو لوگ ہوتے ہیں کچھ لالچی، وہ پھر کہتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آؤ، اتنے پیسے لگیں گے، جادو ختم ہو گئے۔ آپ یقین کریں، میں فی سبیل اللہ آپ کو بتا رہی ہوں، مجھے اللہ سے اجر کے سوا کسی بندے سے کچھ اجر نہیں چاہیے۔ مجھے میرے رب نے ہر نعمت دی ہوئی ہے، اللہ کا کروڑ اربوں اربوں بار، اربوں خربوں بار ہر سانس کے ساتھ شکر ہے۔ میں بڑی گناہ گار ہوں، اس نے بچپن سے لے کے آج تک مجھے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ اپنی نعمتوں میں کبھی کسی دشمن کے بھی زوال نہ دے، سب کی نعمتوں میں اضافہ کرے۔ مجھے کچھ لالچ نہیں ہے۔ کل میں اس ٹاپک پہ آپ کو بتاؤں گی، چاہے 20 منٹ لگ جائیں، چاہے 25 منٹ لگ جائیں، میں تفصیل سے بتاؤں گی کہ اگر بندش ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، اور اگر جادو ہے تو اس کے لیے کیا پڑھنا ہے۔ جادو جو ہے نا، میں بتاؤں گی کس طرح ہوتا ہے، اس کی نشانیاں آپ کو کیسے ثابت ہوتی ہیں۔ پھر میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گی کس طرح آپ پڑھ کے سوئیں، کیا کریں تو وہ جادو بھی آپ کا ختم ہو جائے گا، کیا گھر میں لگائیں۔ میں وہ نقش بھی بھیجوں گی، آپ کو دوں گی کل انشاءاللہ تعالیٰ، کس طرح ختم ہو۔ پریشانی کی ضرورت نہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اپنا وقت ضائع کرنا، اپنا پیسہ ضائع کرنا، اللہ کے سوا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر نہ نقصان آتا ہے نہ فائدہ آتا ہے۔ جو کچھ ہماری قسمت میں اونچ نیچ آتی ہے یہ اللہ نے لکھی ہوتی ہے، ہماری اپنی غلطیوں کوتاہیوں سے ہم نے گھسیٹی ہوتی ہے۔ ہم اس سے جب توبہ استغفار کرتے ہیں، مانگتے ہیں، پڑھتے ہیں، روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، خدا کی قسم وہ ہماری دعائیں سن لیتے ہیں۔ وہ تو بیٹھا ہی دینے کے لیے ہے نا، اس نے اپنے پاس رکھ کے کیا کرنا ہے۔ اس کا نہ بیوی ہے، نہ بچہ ہے، نہ خاندان ہے، وہ تو وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے۔ اس کے پاس جو کچھ ہے اس دنیا میں بھی اور اگلی دنیا، سب ہم سب کے لیے ہے، اور ہم سب کو اللہ دے گا، ضرور دے گا، ضرور دے گا۔ آپ میری بات پہ یقین کریں، اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں، اللہ دے گا۔ تو کل آپ لوگوں نے بالکل دھیان سے کل کے ایپیسوڈ کو بھی سننا ہے کہ کل میں وہ بتاؤں گی۔ اگر وہ تھوڑا لمبا بھی ہو گیا تو میں دیکھوں گی، اگر زیادہ ہی لمبا ہو گیا پھر تو خیر 2 ایپیسوڈ کرنے پڑیں گے، ورنہ میں کوشش کروں گی کہ ٹو دی پوائنٹ آپ کو بتائیں، کہ جس میں آپ کی مشکلیں جو ہیں وہ حل ہو جائیں، اور آپ کو خود پتہ چلنے لگ جائے گا کہ رکاوٹیں جو ہیں وہ ختم ہو رہی ہیں اور کام جو ہیں وہ کھل رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو پھر آخر میں میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہو تو آپ اس کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، اور اگر آپ کے پاس تھوڑا سا اپنے قیمتی وقت میں سے وقت ہو اور آپ نے سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ بڑھتے جائیں۔ یہ میری محنت جو ہے بہت سارے لوگوں کے پاس ٹریول کرے، بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور مجھے اپنا اس میں سے ذاتی کوئی فائدہ نہیں چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں اپنے رب سے بہت راضی ہوں ہر طرح۔
اللہ سب کے بچوں کو، شوہروں کو، گھر کو، جان مال کی خیر کرے، اور کسی کے پیچھے میرے بچوں کو بھی دن دگنی رات چگنی خوشیوں سے نوازے۔ الحمدللہ میرے بچے، بیٹی ہے، بیٹے ہیں، سب اچھے ہیں، بہویں ہیں، دماد ہے، سب اچھے ہیں، ان کی اولاد ہے، سب اچھے ہیں۔ اللہ کی خاص الخاص مہربانیاں آپ سب پہ نازل ہو۔ اچھا، ایک بات میں آج آپ کو بتاؤں کہ آج صبح 9:30 بجے سے مجھے رشتے والے لوگوں کے بیچاروں کے پریشانی میں فون آئے۔ میں وضو کر کے اپنے نفل پڑھنے کے لیے تیار ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے فون اٹینڈ کیے ہیں سب کے، کوئی بات نہیں، کوئی مصیبت کا مارا ہوا ہی فون کر رہا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میری یہ سروس جو ہے یہ فی سبیل اللہ ہے، رشتہ بھی بتانے کی، فی سبیل اللہ، کوئی مجھے لالچ نہیں، کسی سے مجھے کچھ نہیں لینا دینا۔ لیکن اگر ایسے ہی کوئی شوقیہ مجھے فون کر کر کے نہ ڈسٹرب کرے، پھر بندے کی پڑھائی بڑی ڈسٹرب ہوتی ہے، اور میں اپنے بزنس بھی کرتی ہوں، میرے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی کوئی سیریس لوگ جو ہوں، جن کو واقعی کسی بیٹے کا اور بیٹی کا رشتہ کرنا ہو، تو وہ میرے فون پہ میں نے آپ کو نمبر دیا تھا 03005252 اس پہ فون کر سکتے ہیں۔ لیکن بخدا نماز کا ٹائم نہ ہو، بہت زیادہ لیٹ ٹائم نہ ہو، اور بلا وجہ کے جو بے حد شرائط والے رشتے ہوتے ہیں نا، وہ جو لڑکی ہو وہ اتنی ہو، وہ فلانی پڑی ہو، اس کے علاوہ نہ ہو، وہ اس کو اس طرح ناپ کے دھاگے، ناپ کے لڑکے، ناپ کے لڑکیاں نہیں مل سکتی۔ کچھ لو کچھ دو، کہیں لڑکے والے ہاتھ جو ہے اپنا ہولہ رکھیں، اور کہیں لڑکیوں والے اپنا ہاتھ ہولہ رکھیں، خدا کے خوف سے ڈریں۔ شکلیں بھی اللہ نے بنائی ہیں، روزی بھی اس کے اختیار میں ہے۔ جو ماں باپ کم مین میخ نکالتے ہیں نا، اللہ کی قسم ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو اللہ بہت رنگ لگاتا ہے۔ اور جو اپنے آپ کو بہت اسکالر سمجھ کے ناپ تول کے کرتے ہیں نا کہ میں نے ہی سارے سسٹم لڑا کے کرنا ہے، وہ بعد میں کئی دفعہ بیچارے ہاتھ ملتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کسی ماں باپ کو اپنی اولاد کا دکھ ملے، میری دعائیں ہیں۔ لیکن آج چونکہ میرے 9 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک مجھے فون اٹینڈ کرنے پڑے ہیں، اس لیے میں نے یہ ریکارڈ کیا ہے کہ کوئی بہت ہی صاف ستھرا کوئی رشتے کی بات چیت ہو، تو پھر وہ میری ہیلپ چاہیے ہو تو پلیز میں اس کی ہیلپ کر سکتی ہوں۔ اوکے جی، اب میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ، پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔